بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التمیز یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات میں سے چھٹی چیز یعنی تمیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ تمیز کا لغوی معنی ہوتا ہے تفریق کرنا، فرق کرنا، امتیاز کرنا، اور اصطلاح میں تمیز کی تعریف انہوں نے کی ہے ما یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ، کہ تمیز وہ اسم ہے جو کسی ذات میں موجود پختہ اور راسخ ابہام کو دور کرے۔ پختہ اور راسخ ابہام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابہام جو لفظ کے معنی موضوع لہو میں پایا جاتا ہو، جیسے عشرون درہمن، آگے مثالیں آ رہی ہیں ساری۔ عشرون درہمن، اس میں درہمن تمیز ہے، اس نے عشرون کے اندر جو ابہام ہے نا اس کو دور کیا ہے، اس لیے کہ عشرون کو واضح نے 20 کے عدد کے لیے وضع کیا ہے۔ اب وہ 20 کیا چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، 20 کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، 20 بندے بھی ہو سکتے ہیں، 20 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آگے درہمن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ یہ 20 درہم ہیں۔ تو تمیز کی یہ تعریف ہوگی۔ پھر تمیز کی تعریف میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ما یرفع الابہام کے بعد لفظ ہے المستقرہ، یہ لفظ ہے المستقرہ۔ اس مستقر کے لفظ سے وہ ابہام خارج ہو جاتا ہے۔ اس مستقر کا مطلب ہے پختہ ابہام، راسخ ابہام جو معنی موضوع لہو کے اندر پایا جاتا ہو، اس سے وہ ابہام خارج ہو جائے گا جو بعد میں آیا ہو، لفظ کے استعمال کے طور پر اس میں ابہام آیا ہوا ہو، تو تمیز اس ابہام کو دور نہیں کرے گی۔ جیسے مثلا رأیت عینا جاریتن، میں نے جاری چشمے کو دیکھا، یا عین چشمے کے معنی میں، تو اس میں جاریتن تمیز نہیں ہے جو عینن سے ابہام کو دور کرے، بلکہ یہ جاریتن عینن کی صفت ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے عن ذاتن، یہ ذاتن کا جو لفظ ہے یہ اس کو حال اور صفت کو نکالنے کے لیے، کیونکہ صفت بھی موصوف کے ابہام کو دور کرتی ہے، حال بھی اپنے زوال کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ اوصاف کی طرف سے جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہیں، ذات میں جو موجودہ ابہام ہے اس کو دور نہیں کرتے۔ یہ تمیز کی تعریف سے صفت اور حال دونوں خارج ہو جائیں گے۔ ما یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ، آگے یہ جو دو لفظ ہیں مذکورۃ او مقدرۃ، یہ دونوں لفظ یہ ذاتن کی صفت ہیں، اور ان دو الفاظ کے ذریعے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تمیز کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ تمیز کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تمیز وہ ہے جو ذات مذکور میں موجود ابہام کو دور کرے، اور دوسری تمیز وہ ہے جو ذات مقدر میں ابہام کو دور کرے۔ اندی رتل زیتن، یہاں رتل جو ہے یہ مذکور عبارت میں مذکور جو زیتن کا لفظ، یہ زیتن کا لفظ آگے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ اندی رتل زیتن، اس میں زیتن کا لفظ تمیز ہے، یہ رتل یہ عبارت میں موجود لفظ ہے، اس کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کر رہا ہے۔ اسی طرح اندی منوان سمانن، یہ مثالیں ہیں ساری، اور ذات مقدرہ کی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی، جس کو جملے کے ابہام کو دور کرنے والی ذات تمیز کہا جاتا ہے۔ تو دو قسم کی تمیزیں ہوں گی، ذات مذکور کے ابہام کو دور کرنے والی تمیز اور ذات مقدر سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز۔ فالاول عن مفرد مقدار غالباً، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمیز کی پہلی قسم ہے جو ذات مذکور سے ابہام کو دور کرتی ہے، اس کی پھر دو قسمیں،
نمبر 1، وہ جو عموماً مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرے، فالاول عن مفرد مقدار، وہ جو عموماً مفرد مقدار، غالباً کا لفظ عموماً جو مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے. پھر وہ مفرد مقدار بھی عام ہے، کبھی وہ عدد ہوتی ہے جیسے اندی شرون درہمن، اما فی عدد نہ وہ شرون درہمن وسیاتی. اس کی پوری تفصیل آگے عدد معدود کی بیس میں انشاءاللہ آئے گی. اور کبھی وہ غیر عدد ہوتی ہے، وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ، غیر عدد سے ابہام کو دور کرتی ہے. وہ غیر عدد کبھی تو وزن ہوتا ہے جیسے اندی رتلن زیتن، اندی منوان سمنن، میرے پاس ایک رتل ہے. کیا چیز رتل ہے؟ زیتون کا تیل ہے. اندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من ہے. 2 من کیا چیز ہے؟ گھی. تو منوان کے اندر مقدار کے اندر ابہام کو دور تھا، وزن کے اندر ابہام تھا، اس ابہام کو سمنن اور زیتن نے دور کر دیا. اور کبھی وہ مقدار وہ ہوگی کیل ہوگی جیسے کفیزان برن، اندی کفیزان برن، کہ میرے پاس 2 کفیز گندم ہے. 2 کفیز کیا چیز ہیں؟ 2 کفیز گندم. بوران نے اس ابہام کو دور کر دیا. اور کبھی وہ جو مقدار ہے وہ مقیاس ہوگی، پیمانہ، جیسے علی التمرۃ مثلھا زبدن، کھجور پر اتنا ہی مکھن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر مکھن رکھ کر استعمال فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ کھجور کی جو گرمی ہے، مکھن کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو ختم کر دے گی اور دونوں کا مزاج برابر ہو جائے گا. تو عربوں میں پھر یہ مثال چل گئی کہ وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا، کھجور کے اوپر اتنی ہی مقدار کا گھی سمن، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مکھن موجود ہے. یہاں مثلھا میں ابہام تھا، اس ابہام کو زبدن نے دور کر دیا. فالاول عن مفرد مقدار، پہلی قسم کی تمیز جو مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرے گی، غالباً عموماً، اما فی عدد، پھر وہ مفرد مقدار یا تو عدد ہوگا جیسے 20 درہمن وسیاتی، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی. وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ، اور کبھی غیر عدد ہوگا، نہ وہ رتل زیتن، ایک رتل زیتون کا تیل، وہ منوان سمنن، 2 من گھی، وہ کفیزان برن، 2 کفیز گندم، وعلی التمرۃ مثلھا زبدن، اور کھجور پر اتنا ہی مکھن ہے. فیفرد ان کان جنسن، الا ان یقصد الانواع ویجمع فی غیرہ. یہ تمیز مفرد کا حکم بیان کر رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمیز اس میں جنس ہو اور اس کی انواع مقصود نہ ہو تو وہ ہمیشہ مفرد لائی جائے گی. یفرد ان کان جنسن، اگر تمیز اس میں جنس ہو تو اس کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا اگر انواع مقصود نہ ہو تو. جیسے اور اس کا جو آگے ممیز ہے وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، جیسا بھی ہے تمیز کو مفرد ہی لایا جائے گا. جیسے اندی رتلون زیتن، زیتن تمیز ہے، یہ مفرد ہے، اس میں جنس ہے اور اس کا کوئی خاص نو مراد نہیں ہے. اب رتلون مفرد ہو جیسے اندی رتلون زیتن ہے، یا تثنیہ ہو رتلان ہے، یا جمع ہو ارتالن، تو تینوں صورتوں میں زیتن مفرد ہی آئے گا. اندی رتلون زیتن، اندی رتلان زیتن، اور اندی ارتالون زیتن. اس لیے کہ اس میں جنس جو ہے اس کا اطلاق قلیل کثیر سب پر برابر ہوتا ہے. الا ان یقصد الانواع،
ہاں اگر اس میں جن سے مقصود اس کی انواع کو بیان کرنا ہو تو پھر تمیز تثنیہ جمع آ سکتی ہے. جیسے آپ کے پاس مثلا مختلف قسم کے مختلف انواع کے تیل موجود ہوں تو آپ کہیں گے اندی رتلن زیتین، اندی رتلن زیتن، اندی رتلن زیتین، اندی ارتالن زیوتن، رتلین زیتین ارتالن زیوتن. اور اگر تمیز اس میں جنس نہ ہو تو پھر اسے مفرد تثنیہ جمع ہر طرح سے لانا جائز ہے. الا ان یقصد الانواع، کہ اگر تمیز کی اس میں جنس سے نو مقصود ہو تو پھر اس کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے. اسی طرح ویجمع فی غیرہ، تمیز اس میں جنس کے علاوہ اگر دوسرا کوئی لفظ ہو تو پھر اس کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے. ثم ان کان بتنوین، ان سے پھر آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ایک بات میں نے پوچھی